میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں چاہ رہا ہوں جلدی سے ہو جائے تاکہ, کیونکہ مجھے پتا ہے اس پہ بات ذرا لمبی ہوگی. میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے افطاری کے وقت اذان ہوتی ہے, ہم فوراً کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اذان اللہ اکبر سنائی دی, ہم شروع, ٹھیک ہے, اس سے پہلے شروع, ہاں بلکہ تھوڑا سا, میں مولوی آزاد کی بات نہیں کر رہا, آپ لوگوں کو تو شاید اجازت ہوتی ہے اذان سے پہلے کھانے کی, میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو جو عام لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو جب تک آخری اذان نہیں ہوتی تھی تب تک کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا, اس پہ روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو کیا آخری اذان تک انتظار کریں کھانے کا کہ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو؟ سب سے پوچھ رہا ہوں میں, یہ سب سے میرا سوال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے, ایک تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہلی اذان کہتے تھے تہجد کی اذان. جی جی. حضرت عبداللہ مکتوب نابینا تھے, وہ فجر کی نماز کہتے تھے. وہ اس وقت اذان جب تک لوگوں سے نہیں کہتے بھائی فجر ہوگی اذان کہو. تو اگر جب مؤذن جو ہے اس وقت اذان کہتا ہے جب پوری طرح فجر طلوع ہو جاتی ہے, تو پھر تو نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ فجر روزے کی حرمت کا وقت شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر پتہ ہے کہ مؤذن جو ہے کچھ پہلی اذان کہہ دیتا ہے تو آپ کو گنجائش ہے اس کے بارے میں, پھر کھا رہے ہیں ٹھیک پورا کر لیجیے آپ, سمجھے؟ ہاں یہ ہے چیز. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اذان کے ساتھ روزے کا کوئی تعلق نہیں, نہ افطاری میں نہ سحری میں. اس لیے میں نے وہ بات کی تھی کہ جیسے وقت آپ کا ہو گیا تو اس کا تعلق وقت سے ہے, تو سحری کا بھی یہی ہے. اذان کا معاملہ, اذان ہوتی ہے فجر کے لیے اور وہ ہوتی ہے فجر کے وقت میں, اور آج کل تو چونکہ جدید ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ جو ہمیں منٹ بلکہ اس سے بھی کم سیکنڈز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنے سیکنڈز پر اتنے منٹس پر اتنے بج کر آپ کی فجر کراچی میں طلوع ہو رہی ہے, تو اب وہاں ہم اپنا کھانا پینا بند کر دیں گے. جو لوگ اذان کے وقت کھاتے پیتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا, لیکن ہم اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ وہ کفارہ دیں, بلکہ وہ اس کی قضا کریں, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا عمل کیا, وہ روزہ رکھنا ہی چاہ رہے تھے, انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی. لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کریں گے, مسئلہ سمجھنے کے بعد کریں گے, تو پھر ان پر کفارہ بھی ہوگا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پورے ناظرین کو. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ گزریں فجر کے وقت میں, جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں چلو پانی تو پی لو. پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ اذان ختم ہونے تک اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کے ساتھ. یہ مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے سب کو, پورے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں. اسی طرح مغرب کا وقت شروع ہو جائے, آپ اذان کا انتظار نہیں کریں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ وقت ہے, تو اس وقت کے بعد آپ روزہ افطار کریں. اس میں ایک چیز ہے, جیسے ایک آدمی ایسے پانی پی رہا اور اذان ہو گئی, اب اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ پانی پورا پی لے, اذان ختم ہونے کے اس کے دوران پانی پی لے, بس ختم ہو جائے, جیسے اذان ختم ہو ختم بات اس کی, اگر اس کو پورا کر لیں وہ چھوڑے نہیں. دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ بڑا کلیئر سا مسئلہ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں, عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اس مولوی نے صحیح کہا یا اس مولوی نے صحیح کہا. بڑا کلیئر سا مسئلہ ہے. ہم کیوں وہ ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بھئی تم یہ جو دین کے معاملات ہیں, اللہ کے نبی نے ان کو چراگاہوں سے تشبیہ دی کہ بھئی چراگاہوں میں جب آپ اپنی بکری کو چرا رہے ہوتے ہیں تو کسی دوسرے کی زمین کے پاس ہی جا کر کیوں چرا رہے ہیں کہ وہ ایک منہ ادھر مارے اور دوسرا دوسرے کی زمین میں مار دے. آپ اپنی کلیئرلی اپنی جگہ پر اس کو چرائیں. اسی طرح مسائل کے حوالے سے ہمیں کلیئر جو دین کے شفاف حلال حلال ہے, حرام حرام ہے, اس طرح سے ہمیں مسائل کو واضح کرنا چاہیے. اذان طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے اور روزہ طلوع فجر سے پہلے پہلے ہوتا ہے. اب اذان شروع ہی تب ہوئی کہ جب طلوع فجر ہو چکی تھی. اب اس میں اگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ پہلا سیکنڈ کہ جس میں فجر شروع ہو گئی ہے, پہلے تو یہ ہے حکم کہ آپ 3-4 منٹ پہلے احتیاط کے طور پر سحری کو آف کر دیں, تاکہ کسی
پریشانی میں جائیں نہیں. کس ضرورت میں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان چکروں میں پڑیں اور اپنا روزہ خراب کریں؟ سارا دن پیٹ باندھ کے رکھیں گے, منہ بند کر کے, پتہ چلے جی ہوا ہی نہیں ہے. تو احتیاطی نہ کریں, یعنی کیئر کریں ہم لوگ دین میں, ہم اس قدر وہ بے خوف نہ ہوں. علماء اسی لیے دیکھیں, علماء کو بہت ساری چیزیں کلیئر, ان کو ایک آخری حد پتہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اپنے لیے الگ حال بچھا لی ہمارے لیے, بھائی ان کو حدود کا پتہ ہے. آپ کو جرنل مسائل بتاتے ہیں تاکہ آپ کسی غلط چیز میں نہ پڑیں. تو ہمارے یہاں بڑا کلیئر مسئلہ ہے کہ اگر منہ میں ہے یا ویسے ہے, اذان کے دوران اگر آپ نے ایک ذرہ بھی الگ سے نیچے اتارا, آپ کا روزہ وہیں پہ ختم ہو گیا. کیونکہ آپ نے تو فجر اذان اگر اس وقت سے پہلے ہوئی ہے تو اذان ہی نہیں ہوئی ہے. تو جب اذان شروع ہو گئی ہے دیٹ مین روزے کا ٹائم ہی نہیں ہے, اس سے پہلے پہلے آپ نے بند کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ 2-3 منٹ کا گیپ ہوتا ہے, اس میں جس کے کوئی گیپ نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں اذان بالکل جب اختتام ہو جاتا ہے سحر کا, دیکھیں نا ہمارے یہاں سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اتنے بج کر اتنے منٹ, سیکنڈ 10 20 15 ختم, اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے یہ اللہ اکبر ہوئی تب ہے کہ جب آپ کا سحری کا ٹائم بالکل کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. پھر ہم دین کے مسئلے میں کیوں ہم اتنی بے احتیاطی پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کر سحری کر رہے ہیں کہ جناب دگڑ چگڑ بھی ابھی اذان ہو رہی ہے, اس سے بھائی 2 4 5 منٹ پہلے احتیاط کر کے بیٹھ جاؤ. میں بھی یہی کہہ رہا تھا. فیصل بھائی اس میں فیصل بھائی اس میں یہ ہے, دیکھیے اس میں حدیث میں ہے, پروفیسر صاحب مجھے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں جیسے آپ اذان, آپ لقمہ منہ میں ہے جی, اذان ہو کیا تھوک دیں, ہاں یا اس کو کیسے کرتے ہیں سر؟ بھائی بالکل کریں, پھینک دیں اس کو. ایسا نہیں, شریعت اجازت دیتی ہے. آپ کا فیوریٹ برگر ہو آپ تب بھی پھینک دیں گے. شریعت اجازت دیتی ہے اس کی, کیا آسان ہوئی آپ جو لقمہ. مولانا یہ ایک حدیث بتا دیں صدیقی صاحب کی, شریعت یہ اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ فجر کی وقت میں آپ ایسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں, آپ اٹھائیں گے منہ میں نہیں ڈالیں گے, یہ پہلے منہ میں ہے, اس کو کیا کریں گے آپ صدیقی صاحب؟ اس سے لوگوں میں کنفیوژن بڑھتی ہے. میرا خیال ہے ان کو اپنے فقہ کے مطابق اپنا مسئلہ بیان کرنے دیں. یعنی آل حدیث وہ ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو درست سمجھتے ہیں تو کر رات وہ اذان کے دوران بھی کھاتے ہیں. نہیں انہوں نے کہا نہیں کھاتے, ان کی ذمہ داری, کھاتے نہیں مطلب یہ, لیکن باقی فقہاء ہو گئی, وہ کہہ رہے نہیں کھاتے, وہ کہہ رہے نہیں کھاتے. اگر منہ میں لقمہ ہے اور آپ کو اذان کی آواز آ گئی, آپ اس کو وہیں پہ اگل دیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نگل لیں, ہم کہہ رہے ہیں تھوکو کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ تھوکے, اس لقمہ نگل لیں گے آپ, کھا لیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ آپ کا کہنا ہے جی. جیسے وقت شروع ہوا تو اذان ہو گئی, ابھی یہ ہم لوگ پانی پی رہے ہیں, لیکن جیسے وقت ختم ہوگا تو اذان شروع ہو جائے گی. کوئی مساجد میں, بعض مساجد میں سائرن بجایا جاتا ہے, اس کی آواز جاتی ہے. اذان واقعتاً وہ 1-2 منٹ بعد بھی دیتے ہیں, تو ہمیں احتیاطاً وہ پہلے بند کر لینا چاہیے. اور جو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی کھاتے پیتے رہنا چاہیے, یہ غیر غلط بات نہیں کریں. نہیں کھاتے پیتے نہیں, اگر منہ میں لقمہ ہے آپ اپنے انداز میں رہیں, سمجھے, غلط بات نہیں کریں. نہیں کیونکہ آپ غصہ نہیں ہو, مطلب آپ غلط بات کھاتے پیتے رہے, اس سے غلط بات. میں نے کہا اگر آپ لقمہ ہے منہ میں, اذان ہوگی, اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اچھا میرا علامہ صاحب بھی ایک روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں. پروفیسر صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں. یہ میں نے جو ہمارا مسئلہ ختم کر رہے ہیں, اہل حدیث حضرات کے ہاں یہ طے ہو گیا کہ وہ اذان کے دوران بھی کھائیں تو وہ کھائیں. دوران میں اگر منہ میں لقمہ ہے قریشی صاحب تو وہ کہتے ہیں نگل لیں. ہم احناف کے ہاں یا بالکل صحیح شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آپ اذان, آپ کو جیسے ہی آواز آ گئی یا ٹائم سیکنڈ جیسے سائرن کی آواز آ گئی, سائرن ٹائم ختم ہونے کے بعد بجایا جاتا ہے, تو آپ کے منہ میں جو کچھ اس کو تھوکیں, آپ نے نگلنا نہیں ہے. جیسے آپ نے کھانا شروع کیا, منہ میں ڈالا لقمہ, آپ کو یاد آ گیا وہ میرا روزہ ہے, اب کیا کریں گے اندر, یا اس کو نگلیں گے, اگلیں گے بھائی کہ بھائی یاد آ گیا کہ نہیں بھائی یہ روزے کے منافی ہے. تو لقمہ ضائع کرنا ہے یا روزہ ضائع کرنا ہے کہ بھائی بڑا وہ کوئی سونے کا لقمہ ہے کہ جس کا بڑا نقصان ہو جائے گا کروڑوں کا, کہ اگر ہم نے اس کو اگل دیا, بھائی ہم نے اس کو اگلنا ہے, نگلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پورا سال انتظار تھا اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا, ہر گلی نکڑ
और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।